تین کے مخصوص دن آتے ہیں بیچ میں، اس میں ناکہ کرنے کی ضرورت نہیں، یا آپ مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جب یہ 40 دن آپ پورا کر لیں گے، اس کے بعد ان مشکلوں سے نجات کے لیے یہ اللہ کے پیارے اسم ہیں، ان کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل، آپ کی دوست، آپ کی ہمدرد۔ جی ماشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اس ہستی کی برکات ہیں جو اس مہینے میں اس دنیا کو انہوں نے عزت بخشی، اس دنیا میں آ کے، اور ہماری خوش نصیبی کہ ہم جیسے گھرے ہوئے لوگ، ہم جیسے کوئی جن کی ہستی ہی نہیں، جن کی اوقات ہی نہیں، ہمیں وہ پیغمبر ملا، وہ پیغمبر آخر الزمان ملا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کی وجود کی وجہ سے کائنات کی تخلیق ہوئی، جو ہم دنیا ساری تمام انبیاء، اولیاء، ولی، رسول، پیغمبر اللہ کے لیے مشتاق ہوتے تھے، اللہ کے عاشق تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اور میرے نبی کی ذات، میرے نبی کی شان کہ میرا اللہ کا وہ محبوب ہے، اللہ پاک انہیں محبوب رکھتے ہیں، وہ محبوب خدا ہیں۔ یہ جو رتبہ ہے، یہ اور کسی کی، کوئی دوست تھا، کوئی ساتھی تھا، کوئی سننے والا تھا، لیکن محبوب کوئی نہیں تھا، محبوب ایک ہی ہیں، محبوب خدا، میرے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری آل اولاد ان پہ قربان، ہماری جانیں قربان، ہماری مال قربان۔ وہ کوئی بھی مسلمان تب تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنے مال، اپنے ہر چیز سے بڑھ کر نہ چاہے۔ ہم باتیں زبانی کہہ بھی دیتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہمیں اس کو دل سے کتنا تسلیم کرتے ہیں۔ ہم عید میلاد النبی کا مہینہ بڑا احترام سے مناتے ہیں، میلاد کرتے ہیں، واعظ و نعت خوانی ہوتی ہے، سب کچھ اچھا ہے، سب کریں، سیلیبریٹ کریں، لیکن سب سے افضل چیز یہ ہے کہ آپ اور ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن پہ میری جان قربان، ہم سب کے سب کچھ قربان آپ کے نام پہ، کہ ہم ان کی زندگی کو، ان کی اسوۂ حسنہ کو، ان کی اخلاقیات کو اپنانے کی کوشش کریں۔ وہ انتہائی محبت کرنے والے، انتہائی شفیق، ان کی شفقت صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، انہیں خاتم النبی کہا گیا، وہ خاتم النبیین ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، رحمت العالمین ہیں، رحمت ہر عالم کے لیے، ہر جنس کے لیے، انسان، جن، پیڑ، پودے، جانور، حشرات، سب کے لیے رحمت ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے رحمت العالمین ہے۔ وہ سب کے پیغمبر ہیں، مانے نہ مانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ رسول پاک ہم سب کی شان ہے، ان کا مہینہ اسی شان اقدس سے منانا چاہیے۔ ہمیں چاہیے ہم ہر بار اصلاح کریں، کوئی 2 سنتیں اپنا لیں، کوئی 2 ایسا عمل اختیار کر لیں جو ہماری اوقات ہے، صفائی کا خیال رکھیں، ہمسائے کو ہمارے ہاتھ، زبان، منہ سے تکلیف نہ ہو، ہم اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، بیماروں کی بیمار پرسی کریں، دن میں نفرتیں، کدورتیں، حسدوں کو ختم کر دیں، اپنے دلوں کو صاف کر دیں، اس کو اللہ کا گھر بنا لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم کچھ سیکھیں، اور اپنے بچوں کی زندگیوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں، تاکہ وہ پڑھیں، سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی تو تھی اس مہینے کی فضیلت جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پوری دنیا کے
پوری کائنات کے سمندر کی سیاہی بھی کہ ہم پانی کی سیاہی بنا لیں اور اس سے لکھنا شروع کریں، تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کبریائی، ان کی خوبصورتی، ان کی رحمت، ان کا اخلاق، ان کا کردار نہیں تحریر ہو سکتا، کم پڑے گا۔ اچھا جی، لیکن میں آپ کو ایک ایسا چلہ ضرور بتانے جا رہی ہوں۔ یہ چلہ اس لیے کہہ رہی ہوں، یہ 40 دن کا ہے، لیکن اس کو کرنے کے بعد آپ اس چلے کے مالک ایسے بن جاتے ہیں کہ جب بھی کبھی مشکل میں آپ آئیں گے تو آپ ایک بار ہی پڑھ کر اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کسی کی بیماری ہوگی، اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کی کوئی چیز گم گئی ہے، کوئی رشتوں میں مسائل آ رہے ہیں، گھر بگڑ رہا ہے، بچے بگڑ رہے ہیں، گھر ٹوٹ رہا ہے، شادی نہیں ہو رہی، تعلیم حاصل کرنے میں پرابلم ہے، دماغی کمزوری ہے، جسمانی پرابلم ہے، آپ ایک بار اس کو یہ دم کر کے دعا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس چیلے کو پورے کرنے کے بعد اس کی اجازت ہر مرد اور عورت کو ہے، اور میرے ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی جن کو ہم ٹرانسجینڈرز کہتے ہیں، وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارا حصہ ہیں۔ ہم انہیں خدا کے لیے کوئی عجیب مخلوق نہ سمجھیں، وہ اللہ کی تخلیق ہے، اور ان کا مذاق اڑانا، ان کا تمسخر اڑانا اور ان کو مذاق کرنا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کی تخلیق کا مذاق ہے۔ وہ ہمارے اگر کسی کمی پیشی کے ساتھ اسپیشل لوگ ہوتے ہیں پیش ہوئے تو ان میں ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، تو ان کو ہمیں اپنے سینے سے لگانا چاہیے، پاس رکھنا چاہیے، ان کو زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا چاہیے۔ عمل کچھ یوں ہے کہ جب آپ کو ربیع الاول کا چاند نظر آئے، پہلی تاریخ کا چاند، تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 2 اسم ہیں، ایک اسم ہے حسبی اللہ، ایک پیغمبر آگ میں تھے، حسبی اللہ پڑھا تو اللہ نے مدد فرمائی، آگ سے نکل آئے۔ ایک پیغمبر مچھلی کے منہ میں تھے، ربی اللہ پڑھا، اللہ نے وہاں سے نجات دے دی۔ بدترین مشکلوں سے نجات کے لیے یہ اللہ کے پیارے اسم ہیں۔ ان کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے 70 بار تسبیح پہ یا کاؤنٹر پہ 70 بار حسبی اللہ، قل حسبی اللہ، قل ربی اللہ، قل حسبی اللہ، قل ربی اللہ، 70 بار آپ نے پڑھنا ہے اور دعا کر لینی ہے، اور آپ نے 40 دن یہ پورے کرنے ہیں۔ خواتین کے مخصوص دن آتے ہیں بیچ میں، اس میں ناکہ کرنے کی ضرورت نہیں، یا آپ مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ جب یہ 40 دن آپ پورا کر لیں گے، اس کے بعد آپ کا یہ چلہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ پھر اللہ نہ کرے اس کے بعد کبھی بھی کوئی مشکل میں ہے، پریشانی ہے، کوئی دعا پڑھنی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی انہونی ہے، کوئی انتہائی مشکل صورتحال ہے، آپ ایک بار بھی 70 بار کی ایک تسبیح کر کے جب دعا کریں گے تو وہ کام ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا چلہ ہے لیکن اتنا ہی آسان ہے، اور کر سکتے ہیں آسانی سے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے شروع کریں، 40 دن پورے کریں، اور عشاء کی نماز چاند دیکھنے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد 70 بار کل حسبی اللہ، قل ربی اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکات حاصل کرنا ہے۔ یہ چلہ کرنے کے بعد آپ اس کے مالک بن جائیں گے۔ بہت شکریہ۔